السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی۔ تو آج ہم کلاس نمبر 3 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن بھائیوں نے ابھی تک میری پہلی کلاسیں نہیں سنی، ویڈیو انہوں نے نہیں دیکھی، انہیں چاہیے کہ وہ میری دونوں پہلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ وہ ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ ہم یہ کلاس جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ایک سپارہ ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ آپ خود کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارا ماسٹر ترجمہ القرآن کلاس ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں بڑا ہی عام فہم چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں مردوں سب کے لیے ایک بڑا ہی آسان طریقہ جو ہم نے بڑی محنت کے بعد اخذ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم جلدی ہی لیپ ٹاپ والے سسٹم پر لے کر آئیں گے۔ تو جب تک وہ سسٹم ابھی تک آن نہیں ہوتا اس وقت تک اسی طرح ہم پڑھیں گے کلاس کو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم تیسری کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ کلاس جو ہے میرے بھائیوں، اگر ہم روٹین سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج یہ ہمارا سبق نمبر جو آج ہے یہ 3 ہے، کلاس نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ، اور آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 آیات پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آیت کا جو نمبر ہوتا ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے، آیت پہلے ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو ہے نا، یہ قرآن پاک کے اندر یہ طریقہ استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یہ ہم پڑھیں گے، آج ہماری ایک آیت پڑھیں گے اس سبق کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس طرح آپ ہماری کلاس کے اندر پورا شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھیں گے، آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اور یہ ہم نے پہلے سورۃ فتح کے اندر بھی پڑھا ہے۔ تو ابھی میں کچھ دوبارہ رپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن پاک اگر 100 الفاظ ہیں تو 70 ان میں اردو ہیں، 30 اس میں جو ہے نا وہ لغات القرآن ہے۔ اور یہ جو لغات القرآن ہے یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی بار پہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک واو ہے، اور یہ بار بار قرآن پاک میں آئے گا، اور اس کا معنی آپ یاد کر لیں اسی طرح۔ اور میں نے اور الذین وہ لوگ، یہ ہم نے پڑھا تھا اسماء موصولہ، یہ ہم نے اسماء موصولہ پڑھا تھا، جیسا کہ میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسماء موصولہ، یہ کل 6 ہوتے ہیں۔ ان کو میں نے کہا تھا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کا رٹا لگا لیں۔ تو یہ ہے الذی، یعنی کہ یہ مذکر کے لیے 3 ہیں اور 3 جو ہے مونث کے لیے ہیں۔ تو جو مذکر کے لیے الذی وہ شخص، اللذان وہ 2 شخص، الذین وہ سب لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، اور اسی طرح یہ الفاظ جو ہے نا یہ یعنی کہ اللتی یہ وہ عورت، اللہ تعالیٰ وہ 2 عورتیں، اللاتی وہ سب عورتیں۔ یہ الفاظ جب کسی کا نام نہ لینا ہو تو اس کی جگہ پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ الذین کیوں آیا ہے یہاں پہ، اب اس کے پیچھے کون سا نام استعمال ہوا ہے؟ تو پیچھے بات چلی تھی کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت والے لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ پچھلی آیت میں پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب، نمبر وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پیچھے 3 صفتیں بیان ہوئی تھی ان کی، آج متقین کی 4تھی صفت بیان ہوگی۔ متقین کی 4تھی صفت بیان ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو اب الذین کا لفظ اللہ رب العالمین لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ متقین، جیسے کہ میں نے ترجمہ کیا وہ لوگ، یعنی کہ متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے وہ لفظ آمنا یؤمن ایمان حذف کر دیا، کیونکہ وہ آپ کو آتا ہے ایمان، میں نے ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے وہ واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں۔ تو ہر لفظ کے اکثر لفظوں کے شروع میں یہ آئے گا اور آخر میں واو نون آئے گا، تو آپ اس کا شروع والا حصہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ فعل مضارع کا لفظ ہے تو یہ میں نے واو نون میں نے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا
یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، یہ دونوں ترجمے میں سے کوئی ایک ترجمہ لینا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ با ساتھ، بھی ماں اکٹھا تھا، با کو علیحدہ کر لیا، ماں کو علیحدہ کرے، با میں نے ساتھ، یہ ہم نے پیچھے سب سے پہلے ویڈیو کے اندر با میں نے ساتھ بسم اللہ کے اندر پڑھا تھا ہم نے، ماں میں نے اس چیز کے ساتھ۔ تو ماں کے معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہیں، ماں کے معنی جو ہے نا وہ اتنے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ماں یہاں پہ جو میں نے ماس کا ہے وہ یہ سارے نہیں کے معنی کے اندر آتا ہے، یعنی کہ لا میں نے نہیں، ماں میں نے نہیں، لم میں نے نہیں، لن میں نے، ہرگز نہیں، غیرو میں نے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لیست نہیں ہے۔ تو آپ تو کہیں گے کہ یہاں پر ماں کا معنی نہیں پڑا تھا، تو آپ یہاں پر ماں میں نے چیز، تو ایک ماں کا دو بہت زیادہ جو استعمال ہونے والا معنی ہے وہ ہے چیز، یعنی کہ ماں ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ اب کسی بھی چیز کا نام نہیں لینا تو اس میں بھی لفظ ماں بول دیا جاتا ہے۔ تو ماں سے مراد یعنی کہ وہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ماں سے مراد کیا ہے۔ ماں میں نے چیز کہیں گے لیکن وہ چیز کون سی ہے؟ وہ ٹھوس بھی ہو سکتی ہے، مایا بھی ہو سکتی ہے، ہوا کی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سمجھنے والے نے خود سمجھنا کہ یہاں ماں کا معنی نہیں کرنا ہے، یہ ماں کا معنی چیز، اور پھر چیز کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے، جو ماں ساتھ اس چیز کے، یعنی کہ چیز سے مراد وہ جو آسمان سے وہی نازل کی گئی جو آسمان سے آئی، یعنی قرآن و حدیث آسمان سے ہے، جو بھی چیز آسمان سے آئی ہے، ساتھ اس چیز کے انزلہ جو نازل کی گئی، انزلہ جو نازل کی گئی، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا الا میں نے کی طرف، الا میں نے کی طرف، کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ کاف جو ہے نا یہ ضمیر ہے، کاف یہ ضمیر حاضر کی ضمیر ہے، اور اس میں جب کسی کو سامنے جو بندہ بیٹھا ہو اس کا نام نہ لینا ہو تو اسے کا بولتے ہیں، کا کما کم، کی کما کنا۔ جیسا کہ میں کہنا تو لے کے آ، پنجابی میں جس طرح کہتے تو جا، ہم نے اس کا نام لیا، تو کا لفظ بولا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ غائب ہو، موجود نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں اس نے یہ کام کیا تھا نا، وہ بندہ موجود نہیں ہے، اب اس کے لیے لفظ ہم اس کا بول رہے ہیں، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کام لے رہے ہیں کہ تو جا، نام نہیں لے رہے تو جا۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے کہہ رہے ہیں الیکا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الا میں نے کی طرف، کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو قرآن سب سے پہلے آپ کو مخاطب ہے، یہاں پر آپ کا نام نہیں لیا تو آپ کی طرف اشارہ، یعنی کہ ضمیر کا نام لے کر لفظ کعب کو بول دیا۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف۔ فرمایا وا اور اس چیز پر، وا اور اس چیز پر، من قبل کا، من میں نے سے، من میں نے، وا میں نے اور اس چیز پر، ما میں نے، و ما اور جو، من قبل کا، من میں نے سے، قبل میں نے پہلے، قبل میں نے پہلے، قبل میں نے پہلے، کا میں نے آپ سے، یعنی کہ آپ سے پہلے، من قبل کا، من یہاں سے، من قبل کا آپ سے پہلے، قبل میں نے قبل جیسے کہ پہلے، کا میں نے آپ سے پہلے، من قبل کا آپ سے پہلے۔ آگے فرمایا یہ تو ایک چیز صفت ہوگی، یعنی کہ جو آپ پر چیز نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر دو، وا اور، وا میں نے اور، با میں نے ساتھ، یہ بار بار لفظ آئیں گے۔ آخرت میں نے، آخرت یہ اردو کی زبان کا لفظ ہے، یہ کثرت سے استعمال ہوگا، آخرت کو ساتھ، آخرت کے، ہم وہ، یہ یو کے نون، یو کے نون اصل میں تھا او کانا، باب تھا یہ نیچے لکھا او کانا، امزاد برا قبض کر او کانا، تو امزا اس کی واؤ میں بدل گئی واقعنا، تو یعنی کہ یقین کے اندر یہ یہاں پر واو کے ساتھ لگ جائے گی، تو یہاں پہ واو نون یہ ساتھ یہ لگ جائے گا، تو یہ بن جائے گا یو کے نون، ہم یو کے نون۔ تو میں نے اس کو علیحدہ کر دیا اس لیے تاکہ ہمیں مانا یہ میں نے وہ ہو گیا نا، واو نون جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ لوگ ہیں تو او کا نا یو کے نون یقین کہتے ہیں، یقین کا لفظ اس کے اندر موجود ہے، تو یو کے نون وہ یقین رکھتے ہیں، یو کے نون وہ یقین رکھتے ہیں، یقین یہ لفظ مانا لکھا ہوا ہے، تو یقین میں نے، واقع نہ کا مانا ہو گیا یقین، تو یہ میں نے وہ، تو واو جمع وہ زیادہ، وہ یقین رکھتے ہیں، یہ رکھیں گے، یہ میں نے بتایا تھا یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اس طرح ہم نے آج ہم نے یہ کلاس ہم نے مکمل کی ہے۔ تو میرے بھائیو اس کو ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ الفاظوں کا جتنا ہم زیادہ رٹا لگائیں گے اتنا زیادہ کریں گے، اور انشاءاللہ میں آگے علیحدہ جو ضمیروں کی کلاس ہے وہ آپ کو علیحدہ پڑھا دوں گا۔ اب دیکھیں ہم نے قرآن پاک میں کہاں تک سمجھ لیا ہے، تو یہ جو قرآن پاک کی جو ہم نے پہلی جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا، آیت نمبر 4 پڑھی ہے، جہاں تک میں آپ کو نا اس کا ایک خلاصے کی صورت میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں
تو ہم نے نا سورۃ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی تھی، تو یہ ہدایت کی دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا، جو سورۃ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہدایت کا جو رستہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے۔ کتابیں دو ہیں، یعنی کہ ایک علمی ہے ایک عملی ہے۔ علمی کتاب قرآن پاک ہے، اور عملی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب کیا چیز ہے؟ اب اللہ کا یہ یہاں پر قانون ہے کہ اللہ ہر بات کو کھولتے ہیں۔ کتاب کے لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پہلی آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ کتاب کے لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا دوسرا فائدہ ہے، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب کا اصل کام دنیا میں جو جس مقصد کے لیے کتاب کو بھیجا وہ ہدایت کے لیے۔ ہم اپنی انفرادی، اجتماعی، اپنی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، اپنی ہر قسم کی زندگی ہم قرآن پاک سے لیں۔ یہ قرآن میں ہدایت کسے کہتے ہیں؟ جنت میں جانے کا طریقہ۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، تو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، ان کے لیے یہ کتاب آئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو جس طرح سورج کی روشنی ہو تو فائدہ ہوتا ہے، اگر سورج کی روشنی نہ ہو اور سورج کی روشنی ہو لیکن نیچے لوگوں کی آنکھیں بھی ہوں، اگر لوگوں کی آنکھیں نہ ہوں تو سورج کی روشنی کا فائدہ نہیں۔ سورج ہو، ٹھیک ہے، آنکھیں تو ہوں لیکن سورج نہ ہو، رات کا گپ اندھیرا ہو، کسی جنگل کے اندر ہو، درختوں کے نیچے آپ ہوں رات کے اندھیرے میں، تو گپ اندھیرا ہو، آنکھیں تو ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو قرآن میں تو ہدایت ہے، لیکن ہدایت لینے کے لیے انسان کے اندر تقوی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آنکھیں ہونا ضروری ہے نا سورج کی روشنی دیکھنے کے لیے، اس طرح تقوی ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ قرآن آگے چلاتا ہے، یہاں پر بات جہاں پر چلی ہدایت سے چلی کتاب کے اندر، اب بات آ گئی متقین پر۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ ہر بندہ کوئی منہ اٹھا کے کہہ سکتا ہے جی میں متقی ہوں۔ تو ہم نے آیت نمبر 3 کے اندر پڑھا کہ 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا یہ 6 صفات ہیں متقین کی۔ تو 6 صفات ہیں متقین کی۔ تو وہ پہلی صفت کیا ہے؟ غیب، یعنی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ، رسول، جنت، جہنم، قبر، حشر، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے بھی ساری چیزیں غیب پر ایمان لائے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ساری چیزیں بھی تک غیب کے اندر ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ساری چیزیں غیب کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس دعوے کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پریکٹیکل ایمان ہے۔ یہاں سے یہ ہمیں بات سمجھاتی ہے کہ جو غیب پر ہمارا ایمان ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ 5 ٹائم حاضری ہمیں بتائے گی کہ واقعی یہ بندہ حاضری لگا رہا ہے اور آ کر سجدے کر رہا ہے۔ تو یہ متقین کی دوسری صفت ہو گئی۔ اور تیسری وہ خرچ کرنا، یعنی غریبوں، مسکینوں، مسافروں پر صدقہ خیرات، جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں پر خرچ کرنا، تو یہ متقین کی تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت وحی، آپ پر جو وحی اتری ہے نا اس پر عمل کرنا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جلی قرآن، وحی حفیظ رسم کا فرمان، یہ دونوں آئی ہیں، وحی جلی اور خفی پر عمل کرنا جو آپ پر اتری ہے۔ اور پہلی وحی من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات میں، ان پر صرف ایمان لانا، عمل نہیں کر سکتے ہم۔ عمل صرف ہم جو اس وحی پر عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اور چھٹی چیز جو آخرت، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ 6 صفتیں جن کے اندر ہوں گی تو وہ متقی ہیں، اور جو متقی ہوں گے وہی جو ہے نا وہ اس قرآن سے وہ ہدایت پائیں گے۔ اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، تو ہم نے چونکہ ہدایت کی دعا کی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اب جب جو کوئی متقی بن گیا، اس نے غیب پر ایمان لیا ہے، نماز پڑھ لی، خرچ کر لیا، وہی پر آپ کی وہی پر عمل کر لیا، پہلی وہی پر ایمان لے، آخرت پر ایمان لے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اور جب ہم نے ہدایت پر عمل کر لیا اس صورت کے اندر، تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے، آیت نمبر 5 کے اندر یہ پڑھیں گے ساری تفصیل۔ تو آج کی یہ کچھ ویڈیو نمبر آیت نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے پڑھیں گے کہ ہدایت کن کو ملے گی اور کامیابی کن کو ملے گی۔ تو یہ جو ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، ان الفاظ کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کا رٹا لگائیں۔ یہ جو پہلے ہیں، یہ پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھے، یہ والے الفاظ اور یہ والے الفاظ، ان کا جتنا ہم زیادہ رٹا لگائیں گے، ان کی اسکرین شاٹ لیں، ان کو زبانی یاد کریں، یہ بار بار استعمال ہوں گے۔ اور اس طرح میں آپ کو آج میں نے آپ کو تھوڑی سی تفسیر بھی بتائی ہے قرآن پاک کی، یہ تفسیر نقشے کے ساتھ بالکل آسان طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
میرے بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں، یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے، اگر آپ کے کہنے پر ایک بھی بندہ ہدایت پر آ گیا تو آپ کی کامیابی ہے۔